فرض کریں کہ ہمارے پاس خلا میں تیرتے ہوئے ہائیڈروجن ایٹمز کا ایک بہت بڑا بادل ہے، اور جب میں بہت بڑا بادل کہتا ہوں تو فاصلے اور پیمانے دونوں کے حساب سے بہت بڑا۔ ہم جانتے ہیں کہ گریوٹی یا کشش ثقل ایٹموں کو ایک دوسرے کی جانب راغب کرے گی، اور یہ آہستہ آہستہ ان ایٹمز کو ایک دوسرے کے کافی قریب کر دے گی، اور پھر آہستہ آہستہ بتدریج تمام ایٹمز ایک دوسرے کے میس کے یا کمیت کے مرکز کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ کچھ دیر بعد یہ بادل اور زیادہ ڈینس اور زیادہ گھنا یا اور زیادہ کثیف ہوتا چلا جائے گا، اور ہائیڈروجن ایٹمز ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں گے۔ اور یاد رکھیں، چونکہ یہ بہت زیادہ تعداد میں ہائیڈروجن ایٹمز ہیں تو ان کا درجہ حرارت بھی بڑھتا جائے گا، اور یہ بادل ایسے ہی مزید گھنا یا کثیف یا مزید ڈینس ہوتا جائے گا۔ اور اب یہاں گریوٹی یا کشش ثقل کی وجہ سے بہت زیادہ اندرونی دباؤ بننا شروع ہو جائے گا، اور یہ دباؤ بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ اس کا ٹیمپریچر، اس بادل کا ٹیمپریچر یا درجہ حرارت 10 ملین کیلون کے قریب پہنچ جائے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ہائیڈروجن ایٹم یا نیوکلیس کے بارے میں اپنی یادداشت اور معلومات تازہ کرتے چلیں۔ ہائیڈروجن نیوکلیس میں ایک پروٹون ہوتا ہے، اور اس کے گرد ایک الیکٹران بھی گردش کرتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کے چاروں اطراف میں تیرتا ہے۔ اب یہاں ہم ایک اور ہائیڈروجن ایٹم بنا لیتے ہیں۔ کولمز لا کی روح سے ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں مثبت چارج یا ایٹم جو میں نے یہاں بنائے ہیں، یہ ایک دوسرے کے قریب نہیں جانا چاہیں گے، لیکن اگر کسی طرح سے یہ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں تو جیسا کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک شدید دباؤ اور ایک بہت زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، تو اب ہماری اسٹرانگ فورس یا مضبوط قوت جسے ہم کہتے ہیں جو نیوکلیس میں موجود ہوتی ہے، وہ نکل کر سامنے آئے گی، اور وہ یہ الیکٹروسٹیٹک فورس یا جو کولم فورس ہے اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ اس بارے میں ہم پچھلی ویڈیوز میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ اب اس قوت کے زیر اثر یہ دونوں مرکز یا یہ دونوں نیوکلیس یا نیوکلیائی آپس میں فیوز ہو جائیں گے، اور جب دو پروٹون یا دو نیوکلیس فیوز ہو جاتے ہیں تو نتیجے میں جو نیوکلیس پیدا ہوتا ہے وہ ان پچھلے دو نیوکلیس کے مقابلے میں ذرا چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کا جو میس ہوتا ہے وہ ان دونوں نیوکلیس یا ان دونوں پروٹونز کے مشترکہ ماس کے مقابلے میں نسبتاً کم ہوتا ہے، اور جو اضافی ماس ہے وہ توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اسی توانائی کو ہم اگنیشن کہتے ہیں، اور اس سارے پروسیس کو، اس سارے عمل کو ہم فیوژن کہتے ہیں۔ یہ توانائی کیا کرتی ہے؟ یہ توانائی ایک اندرونی دباؤ پیدا کرتی ہے، اور ایک اندرونی دباؤ مہیا کرتی ہے تاکہ یہ شے بیرونی دباؤ کے زیر اثر اپنے ہی اندر گرتی نہ رہے، اور اس توازن کے نتیجے میں جو شے پیدا ہوتی ہے اسے ہم ستارہ یا سٹار کہتے ہیں۔ اگر شاعرانہ پیرائے میں اسی بات کو بیان کریں تو بیرونی دباؤ اور درجہ حرارت کے نتیجے میں قدرتی اسٹرانگ فورس کے زیر اثر مختلف کیمیائی عوامل ایک متوازن اور مخالف اندرونی دباؤ پیدا کرتے ہیں جو ایک ستارے کو جنم دیتے ہیں۔